تماماً حق حضرت خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن تہندِ نالین کہ برکتیں ونکس کائناتس مز اگر کن جائے ظہوری انسانیت سو برکت تہذی توقین دو پہ کہ اس مختصر وقت میں ان کا تذکرہ ایک مختصر زاویے کے تحت ہو جائے اور ہم سب اس سے استفادہ کریں. اس استفادے سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا یہ غمناک سحر یا راحت بھری زندگی یا راحت بھرا روزہ اور راحت بھرا ہو جائے اور ہماری غم کی گٹھائیں تکلیف دنیا کی راحتوں میں بدل جائیں آخرت کی راحتوں میں بدل جائیں. تو اس لیے میں نے سمجھا کہ تذکرہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند لمحات کے لیے کیا جائے. چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور میں اس عقیدے کا ہوں اور میرے دل میں یہی عقیدت ہے کہ میں جب بڑے عید کے دن عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرتا ہوں تو ساری زندگی ہمارا یہ طریقہ رہا کہ ہم سیدۃ النساء کے نام کا ہی پہلے ادا کرتے ہیں اور بعد میں ہم خود ادا کرتے ہیں. یہ عقیدت ہے. اس کے کئی وجہ ہیں اور ان سارے وجوہات کو ایک مجمع میں بتانا یا اس پر تذکرہ کرنا پھر دلائل قرآنی سے قرآن کے آیات جو ہے ان کے ذریعے سے علماء کرام نے بڑے اوراق سیاہ کیے ہیں بڑی کتابیں لکھی گئی. پھر جو تذکرہ احادیث کے اندر ہے حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں اور ان کا تذکرہ ان کی عظمتیں ان کی رفتیں ان کی برکتیں ان کا وہ منور اور مجلہ گر جس کے طرف صحابہ دیکھ لینا بھی یہ سمجھتے تھے کہ اس سے ایمان کے اندر ایک ایسی طاقت اور ایسی رفت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو انسان کے روح کو عرش کی طرف پرواز کروانے کے لیے ایک محسر تیر بہدف نسخہ ہے. خالی دیکھنا یہ سمجھتے تھے ان کے گھرانے کی طرف ان کے گھر کی طرف ان کے اولادوں کی طرف. تو کہاں وہ دور اور کہاں آج کا دور. لیکن آج کے دور میں بھی راحت قلب و سینہ راحت فکر و قیاس حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک ہے. اس پہ کوئی شک نہیں. اب اس جگہ پہنچ کر کہیں زاویے ہیں ان کی سیرت کی. پردے کا زاویہ ان کا تقوی شعری کی ایسی دلائل جو محدثین نے انباروں کی انبار لگا دی ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ انہوں نے جو خدمت کی دین کی اور خدمت دین کا جذبہ جو انہوں نے کائنات کے سامنے اپنے اولادوں کے ذریعے سے رکھا وہ ایک الگ پہلو ہے جس میں آپ کربلا بھی دیکھتے ہیں. اور آج تک جو ائمہ اطہار کی خدمتیں ہیں وہ سب میں حضرت فاطمۃ الزہراء کا وہ رات بھر اللہ کے سامنے سجدے میں سجدہ ریز ہونا اور پھر اس کے ذریعے سے اولادوں کی تربیت وہ تربیت قیامت تک شامل ہے ہر کسی اچھے انسان کی نیکی کے اندر ہر کسی انسان کے جذبے اور سجدے کے اندر. اس کا میں آپ کو انشاءاللہ کبھی بتا دوں گا وہ کیسے ہوتا ہے. ایک بار میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر نیکی کا اثر انسان کے ساتھ خود ہی نہیں رہتا بلکہ جس جگہ اس کی نیکی ادا ہوتی ہے وہ جگہ بھی متاثر ہوتی ہے. آنے والے اور جو جا چکے ہیں دونوں اس سے متاثر ہوتے ہیں دونوں اس سے فیض پاتے ہیں. لیکن اس پر کبھی تذکرہ کریں گے. آج اتنا کہیں گے کہ یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے. پھر ان کی اولادوں کی خدمتیں. اچھا پھر اس میں کہ ان کا یہ مقام کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کا مقام یہ بھی تو کوئی بڑی بات چھوٹی بات نہیں نا جس کے لیے بڑے الفاظ چاہیے. اگرچہ اور 3 بھی حضور علیہ السلام کی لاڈلی بیٹیاں تھیں اور وہ بھی مبارک ہستیاں
لیکن حضور علیہ السلام کا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ اور پھر وہ محبت کا جو جذبہ تھا وہ اس حد تک تھا کہ یہ ایک ایسی بیٹی تھی جب یہ اپنے خاوند کے ساتھ تشریف لایا کرتی تھی حضور علیہ السلام کے سامنے، تو حضور منصب نبوت سے اٹھتے تھے، کھڑا ہو جاتے تھے اور یہ فرماتے تھے چلے آؤ تشریف لاؤ، میرا ماں باپ آپ پر قربان ہے۔ تو وہ یوں ہی کوئی نہیں کہے گا نا اپنے اولاد کے لیے، کوئی محبت میں اتنا نہیں کہہ سکتا نا، انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا میری دین کی خدمت کے بارے میں۔ ہم نے اپنے دل کو سکڑ لیا ہے، اپنے فکر و قیاس کو سکڑ لیا ہے دنیا کی راحت اور خوشی کے لیے۔ ہم پیر بنائیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ ہمیں راحت دنیا میں کیا ملے گا، ہم کتنی دولت حاصل کریں گے، ہم دنیا میں خوش کیسے رہیں گے۔ ہم زیارت پہ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ دنیا میں کیا فائدہ، کتنے فوائد حاصل ہو جائیں گے۔ ہم رات میں تہجد کے لیے بھی اٹھیں گے، دیکھیں گے کہ اس سے کتنے فائدے دنیا میں ہیں، لیکن پیغمبر کا کوئی فائدہ اس کے دنیا کے لیے، ذات کے لیے نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کے بیٹی، بیٹیاں، بیوی، سب کچھ جو ہوتا ہے وہ امت کے لیے ہوتا ہے اور خدمت دین کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے امت پر فرض ہے اہل بیت اطہار کی اطاعت، پھر اس کے ساتھ محبت اور وہ جذبہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کیا، اسالکم علیہ اجرن فی القربا، یہ اس لیے فرض ہے ہمارے لیے کہ وہ ایسی ہستیاں ہیں، ایسے پاک نفوس قدسیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے دائیں بائیں آگے پیچھے تمام عیوب، تمام عیب و نقائص دور کر لیے، اٹھائے، کہ وہ ایسے مجمع نور تھے کہ جو زمین کے نیچے رہیں تب بھی اپنی نورانیت بخیر رہیں اور قیامت تک دنیا کو روشن کر رہے ہیں، اور قبر کے باہر تھے تو تب بھی روشن کر رہے تھے، اور قیامت میں بھی اسی کی روشنی کو دیکھ دیکھ کر بانپ بانپ کر ہم انشاءاللہ نجات پائیں گے۔ تو یہ اس کا ایک اور پہلو ہے۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ جو وہ شاہ ولایت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کی اہلیہ تھی، زوجہ محترمہ تھی، ایک ان کا مقام یہ بھی ہے کہ وہ حسن و حسین کی ماں ہے، ایک مقام ان کا یہ بھی ہے، ایک پہلو وہ بھی ہے ان کی سیرت کا کہ ان کے ہی وجہ سے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جو اس کی مصداق ان کا آل ہے دنیا میں، تو وہ بھی ایک پہلو ہے، اس پر بھی اگر گھنٹوں بتایا جائے تو وہ بھی کم پڑے گا۔ ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنے والد کے تئیں دل کے اندر جذبہ محبت اور جذبہ الفت رکھتی تھی، اس کا ایک الگ زاویہ ہے، الگ نظریہ کہ خدا کی مہربانی اس کی وجہ سے بھی اس پر زیادہ تھی، حتیٰ کہ اس کا غم حضور علیہ السلام کو بے چین کرتا تھا، اس کی خوشی حضور علیہ السلام کو مسکرانے پر مجبور کیا کرتی تھی۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ بیت اللہ میں پیدا ہوا، اس کا بھی ایک پس منظر ایک پہلو یہ ہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ جب رات کو سونے کے لیے جاتی تو سونے کو ترک کر کے وہ آتی اور سجدہ ریز، ایسے اس کے سجدے تھے، ایسا سجدہ ریز ہونا خدا کے سامنے انسان کی عقل کے باہر ہے کہ پوری رات سجدے میں گزارنے کے بعد جب صبح آذان ہوتی تھی تو وہ اٹھ کر یوں مبارک ہاتھ اٹھا کر کہتی کہ یا اللہ، یہ کیا میرے سجدے چھوٹے ہو گئے یا تیری راتیں چھوٹی ہو گئی؟ تو وہ ان کی ریاضت کا ایک الگ پہلو ہے۔ پھر اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا دیا ہوا تحفہ جو ان کے لیے ہے، وہ ان تحائف میں سے وہ جس کو ہم کہتے ہیں تسبیح فاطمہ، کہ وہ ساری امت آج بھی 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر
34 بار پڑھنا اس چیز کی غمازی اور حقیقت بیان کر رہے کہ قیامت تک اگر کسی کو سبحان اللہ کا ثواب مل رہا ہے اس کا حصہ پہلے فاطمہ الزہرا کو جا رہا ہے. پھر اس کا بھی ایک پہلو کہ اس کا یہ اصرار کرنا کہ مجھے ایک غلام دے دیجئے، باندی دے دیجئے. جب آپ سب کو بانٹ رہے ہیں تو اپنی بیٹی کے لیے راحت کا سامان ہو تو تاکہ وہ چکی چلائے اور میرے لیے راحت ہو، میرے مبارک ہاتھ کم سے کم راحت پائیں. تو حضور علیہ السلام کا منع فرمانا نہیں، بیٹی میں تمہیں اس سے بہتر دے سکتا ہوں وہ ہے کہ جب سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو. یہ وہاں آپ سوچنا سمجھنا. اگر کوئی اپنے بچے کو، ایک پیر اپنے طالب کو، ایک امام اپنے مقتدی کو کچھ پڑھنے کے لیے دے رہا ہے تو وہ سمجھنا کہ یہ وہ مقام ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے ہاں وہ مقام ہے کہ جو سب سے اپنا پن ہے، اور اس اپنے پن میں بھی وہ حصہ کہ جو غلام اور کنیزیں دینے سے افضل چیز دے رہے ہیں آپ. اس لیے ہمیں شعور ہی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا تھا، یہ تو بات تھی، بات دے دی اس نے، اس میں کیا خرچہ تھا. وہ 10 روپیہ، 100 روپیہ، 1000 روپیہ، کروڑ روپیہ اس کے لیے کوئی معنی ہو سکتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کسی نے مجھے وظیفہ دیا، اس کا کیا گیا، اس نے کتاب سے پڑھا، اس نے وہ دیا، یہ دیا. او سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 3 سیگیں پاک ہے خدا اور سارے حمد کس کے لیے، اور وہی بڑا ہے. کتنا آسان ہے. اور ان 3 کے بدلے میں آپ اتنا اندازہ کر لو کہ کائنات کے مختار کل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے اسرار پر کہ مجھے ایک غلام عطا کیجئے، غلام ہونے کے باوجود اسے یہ فرمانا کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ دوں، کیا تم اس پر خوش نہ ہو کہ میں اس سے بہتر دوں، میں تو اسی پہ خوش ہوں جس پر آپ خوش ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا پھر یہ پڑھو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ہم تو 10 بار پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہمیں سوچ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے. اصل میں ہم وہ جو جذبہ تصوف جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ بجھ چکا ہے. اس کو زندہ کرنے کے لیے رات دن ہمیں آنا چاہیے. اگر ہم 2 سال دروازہ بند کر کے کسی خانقاہ کے اندر رہیں گے، یعنی کسی کیو غار کے اندر رہیں گے، تب ہم اس جذبے سے سرشار نکلیں گے باہر. تب ہمیں پتہ چلے گا کہ زیارت کے سامنے جو پڑا ہوا کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے، اس میں اگر کسی کا جوتا بھی پڑا ہوگا اس کا بھی ایک اثر ہے، تو الحمدللہ اور سبحان اللہ کا اثر کتنا بڑا ہوگا. لیکن ہم میں وہ شعور نہیں ہے کیونکہ ہم بھول چکے ہیں. ہمیں وہ شائی جو ہماری روح کو معطر کرتی ہے، متاثر کرتی، وہ بجھ چکے ہیں اور ہم اس چیز کو حاصل ہی نہیں کر پاتے. سمجھ گئے میری بات کو؟ برا نہیں ماننا میری بات کو کہ ہم اس دور میں کھڑے ہیں کہ جس دور میں نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اگر بالفرض اگر کوئی پیغمبر بھی کھڑا ہوتا تو ہم اس سے یہ کہتے، یہ شرط رکھتے کہ ہم تیری نبوت کو تب تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمارا دنیا بہتر نہ بن جائے. جبکہ پیغمبر کے لیے یہ ہے کہ پیغمبر کے راستے میں چلنے سے انسان کی دنیا ہاتھ سے چلی جاتی ہے، تکلیفیں آ جاتی ہیں، غم آ جاتے ہیں، راحتیں چلی جاتی ہیں، اچھا کھانا انسان کے ہاتھ سے جاتا ہے. وہ پیغمبر کے پیچھے جو صحابہ گئے نا، ان کے تو پھر پیوند گنے نہیں جاتے تھے کہ کتنے لگے ہوئے ہیں ان کے کپڑوں پر، اور کہیں کہیں دنوں تک پھر بھوکے رہتے ہیں. جو اچھے گھرانوں کے کھاتے پیتے گھرانوں کے سردار زادے ہوا کرتے تھے جو انہوں نے حضور علیہ السلام کا دامن مبارک پکڑا. لیکن ہم اس چیز کو پا نہیں سکتے، جان نہیں سکتے، کیونکہ ہماری تکمیل ایمان اس دریا کے کنارے کی طرح ہے کہ جس کے بیچ میں پانی گزرتا ہے، لیکن ہمیں خود ہی احساس ہی نہیں یہ صحیح پانی گزر رہا ہے کہ گندا پانی گزر رہا ہے. ہم اسی حالت میں ہیں، اسی کیفیت میں ہیں. تو ہم کہیں زاویہ اور کہیں پہلو ہے جس پر حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا پہ کلام کیا جائے تو کم ہے. لیکن اتنا میں سناؤں گا آپ کو کہ ہمارا جو سلسلہ ہمارا ہی نہیں، یہ ہمارا ہی سلسلہ نہیں. جتنے بھی کائنات میں اولیاء کاملین تشریف لائے ہیں، چاہے وہ حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ ہو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہو، داتا علی حجویری ہو، حضرت غوث الورا ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہ کرم کے بغیر دفتر ولایت کسی کے لیے کھل ہی نہیں سکتا ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ دفتر ولایت کھل ہی نہیں سکتا ہے. اور ملنا تو وہ بڑی بات ہے. کوئی کہے کہ مجھے کوئی مقام ملا، میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہے، جنت کا رستہ ہی نہیں مل سکتا ہے جب تک کہ حضرت فاطمہ زہرا اس کی مرضی نہ ہو. تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو خیرات ہے، چاہے وہ کیوں نہ حضور سیدنا غوث الاعظم ہی ہو، تو غوث اعظم بھی ہمارے پیر مرشد، لیکن وہ بھی خیرات و نالین کا ایک ذرہ ہے حضرت سیدۃ النساء فاطمہ زہرا کا. اگرچہ ان کا کتنا بھی مقام اونچا ہے، کسی کا کتنا مقام اونچا ہو اس امت میں، لیکن خاتون جنت کی نظر عنایت اور ان کے سائے کے بغیر کچھ نہیں ہے. تو اس لیے ذہن میں یہ رکھا کرو کہ ہم اس چیز کو فراموش کر چکے ہیں، بھول چکے ہیں. تو اس کو زندہ کرنے کے لیے، اس میں راحت پانے کے لیے، اپنے دل کے اندر فراق، اور جس کو ہم فراق کہتے ہیں نا، فرقت، تڑپ، اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے. تب ہی یہ سارا کچھ ممکن اور میسر آ سکتا ہے.